در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام اسلام کی روشنی لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور اسلام سے منور فرمائے، اس روشنی کو اور پھیلانا نصیب فرمائے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ساری دنیا میں امن و آشتی، پیار و محبت اور اصلاح کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنیں گے۔ آج جو حدیث پاک ہم نے سننی ہے وہ درود پاک کی امپورٹنس کو، اس کی قدر و منزلت کو، اس کی اہمیت کو اور اجاگر کرتی ہے۔ یقیناً درود پاک پڑھنا ہم روز ہی سن رہے ہیں، کتنی برکتیں لاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی شخص درود ہی نہ پڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے پھر بھی درود پاک نہ پڑھے، تو ایسے شخص کے لیے وعیدیں بھی آئی ہیں، یعنی ایسے شخص کو ناپسند بھی کیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی گویا درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے، وے آف جنہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے اور روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور ماہ رمضان تو ناظرین ہے ہی کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی تفسیر سے ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا ہے، اور وہ ہمارا ٹاپک سے بڑا ریلیونٹ ہے، موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہر مسلمان کو اس عادت کو اپنانا چاہیے، مگر بدقسمتی سے وہ عادت اب ہم میں دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ عادت دور ہونے کی وجہ سے ہم بڑی پریشانیوں کا شکار بھی ہیں اور بے سکونی کا شکار بھی ہیں۔ اگر آپ سکون پانا چاہتے ہیں، راحت پانا چاہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر یقین پانا چاہتے ہیں، آج کا یہ پروگرام اول تا آخر ضرور دیکھیے گا۔ خزائن العرفان، قرآن پاک کی تفسیر خزائن العرفان میں بہت خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کیا، یعنی اپنے تمام گھروں میں معلوم کیا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ ہے، تو سب جگہ سے یہ جواب آیا کہ کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ناظرین غور سے ذرا بات سمجھیے، کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کے گھر ہیں؟ یہ کونین کے والی کے گھر ہیں، امہات المومنین ہماری مائیں ہیں۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھوکے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، نبی پاک یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں یہ عالم۔ ہمارے آج فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوتی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مگر پھر بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں، انسیٹسفیکیشن ہے، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر کئی دنوں تک چولہا نہ جلتا تھا، مگر آج تھوڑا سا رزق کم ہو جائے، تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو جائے، تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہو جائے تو کتنی کمپلینز ہم کرتے ہیں، گویا اللہ سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے حبیب ہے نا، اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، مگر پھر ایسی فقر و فاقہ والی، پھر ایسی غربت والی زندگی نبی پاک نے کیوں گزاری؟ میں اور آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مشکلیں ختم ہوں اور لگژری لائف کی طرف ہم پہنچ جائیں، مگر کونین کے والی کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپشن تھا کہ آپ چاہتے تو امیروں والی، بادشاہوں والی لائف گزارتے، مگر آپ نے اختیار کیا ڈیلیبریٹلی، دانستہ طور پر میرے آقا نے یہ غربت والی، فقر و فاقہ والی زندگی کو پسند فرمایا۔ اور کیا خوبصورت عادت تھی، کیا سادگی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی،
تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ناظرین ذرا سوچئے نبی پاک نے کیوں یہ ڈیلیبریٹلی غربت والی زندگی گزاری؟ بڑا خوبصورت علماء نے اس کا جس کو کہتے ہیں جواب دیا کہ نبی پاک اگر امیروں والی، بادشاہوں والی لگژری لائف گزارتے، بڑے بڑے گھر ہوتے، خوبصورت بستر ہوتے، مہنگی سواریاں ہوتی، ہو سکتا ہے نبی پاک کا کوئی غریب غلام، غریب امتی یہ سوچتا کہ میں تو نبی پاک کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا، میں تو ان کی سیرت کو فالو ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو سب کے آقا ہیں نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت والی زندگی ڈیلیبریٹلی، دانستہ اختیار اس لیے کی کہ امیر امتی سادگی اختیار کر کے سنت پر عمل کر لے، اور غریب تو ویسے ہی سادہ اور غربت والی زندگی ہے، وہ بھی سنت پر عمل کر لے، اس کا دل بھی چھوٹا نہ ہو اور وہ بھی نبی پاک کے طریقے کو دیکھ کر اسے ڈھارس ملے۔ اللہ اکبر، ایسے ہیں میرے سرکار، جیسے ہیں میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تو ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اناؤنس کیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو اس مہمان کو کھانا کھلائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضور میں اس مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، اپنے گھر لے گئے۔ اچھا یہاں بھی دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ جب اپنے گھر پہنچے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے مہمان کو لایا ہوں، کھانا کھلانے کو کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ کھانا تو تھوڑا سا ہی ہے اور وہ بچوں کے لیے ہی ہے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ مہمان لے جانے سے پہلے گھر فون کر کے پوچھ لیتے۔ آقا نے اتنی پیاری دعا دی تھی کہ جو اس کو کھلائے اللہ اس پر رحمت فرمائے، فوراً رحمت چاہیے تھی، فوراً یہ ثواب کے ایسے حریص تھے صحابہ کرام کہ بس کسی طرح پتہ چل جائے کہ نیکیاں کدھر سے ملیں گی اور اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کے حبیب کی رضا کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو، آقا کا مہمان آیا ہے، اور دسترخوان لگانا، کھانا بھی رکھ دینا، اور کسی بہانے سے تم چراغ کو گل کر دینا، یعنی لائٹ آف کر دینا، میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے آیا ہوا مہمان اپنا پیٹ بھر لے گا۔ بالکل پورا پلان ایسے ہی عمل کیا گیا کہ بچوں کو سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، وہ تھوڑا سا کھانا جو بچوں کے لیے تھا وہ اب دسترخوان پر رکھا گیا، اور اس کے بعد چراغ گل کر دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ روکے بیٹھے رہے، صرف ہاتھ ایسے ہلاتے رہے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کھایا تاکہ مہمان کھا لے۔ آپ بھی بھوکے رہے، آپ کی زوجہ بھی بھوکی رہیں، بچے بھی بھوکے رہے، مہمان نے کھانا کھا لیا۔ اتنی بڑی نیکی آپ نے کی مگر بتایا کسی کو نہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ یہ اس لیے نیکیاں نہیں کرتے تھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لیکن آپ سوچئے ناظرین اللہ نے چرچا کیسا بلند کیا۔ جو اپنی مشہوری چاہتے ہیں نا، بعض اوقات عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو چھپ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کو ساری دنیا میں مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے کچھ نہیں بتایا مگر غیب کی خبر دیتے ہوئے نبی غیب دان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاندار گفتگو فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل رات فلاں فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان سے بہت راضی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے خود بتا دیا کہ رات کیا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری کی یہ مہمان نوازی بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوئی کہ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اللہ اکبر، رہتی دنیا تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، حضرت ابو طلحہ انصاری کی گویا اس دعوت کا چرچا ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک واقعے میں کتنا درس ہے ہمارے لیے ناظرین۔ کیا ہم کبھی اپنی خواہشات پر کسی کو پریورٹی دیتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایثار کی تعریف ہی یہ ہے، سیکریفائس کہتے ہی اس کو ہیں
کہ مجھے بھی ضرورت ہے اور کسی اور مسلمان کو بھی ضرورت ہے، اور میں اپنے آپ پر اس کو پریورٹی دے دوں. اور احادیث میں ایثار کا بدلہ جنت فرمایا گیا. اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے جو اپنی خواہش پر کسی اور مسلمان کو ترجیح دے دے. ہم یہ روز کر سکتے ہیں ناظرین، لیکن آج مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ میرا کام پورا ہونا چاہیے، باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسلمانوں والا ذہن نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ روزانہ آپ سحری افطاری کر رہے ہیں، اپنے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے، کہیں افطار پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں، کہیں دوست مل کے کھانا کھاتے ہیں، بغیر بتائے کسی طرح اپنا ہاتھ روک لے کہ اچھا کھانا میرے گھر والے پہلے نکال لیں، میرے والد صاحب، میری والدہ، میری بچوں کی امی، میرے بچے. ہاں، تمام لوگوں پر ایثار کیا جا سکتا ہے نا. یہ سب پہلے لے لے، میں بعد میں لے لوں گا. تھوڑا سا اگر میری پسند کا نوالا نہ بھی ملا، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اچھا ایسا نہ کیجئے گا کہ اعلان کر دیجئے گا کہ چلیں بھائی آج آپ سارے کھا لیں، میں ایثار کر رہا ہوں. نہیں، میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. شربت ہے، ٹھنڈا پانی ہے. اب مسجد میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پنکھے والی جگہ ہوتی ہے تراویح پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. آپ چاہتے ہیں میں بھی ادھر جاؤں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور نمازی بھی تیزی سے آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کو وہ جگہ مل جائے. آپ رک جائیں ایک قدم، دوسرا بھائی پہلے چلے جائے. ضرورت آپ کو بھی تھی، آپ نے ایثار کر دیا. کیا معلوم یہی ایثار کرنا مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ محبت، یہ پیار، یہ ایثار ہم سب کے اندر آ جائے تو آپ سوچیں پھر لڑائی جھگڑے کہاں رہیں گے، پھر نفرتیں کہاں رہیں گی. لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں گے. اور یہی اسلام چاہتا ہے. اسلام کی روشنی یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو جائیں. اور اس واقعے سے ایک اور خوبصورت درس ملتا ہے جو آج میرا موضوع ہے. ایثار کا بھی چلے تذکرہ ہو گیا، اور وہ صبر ہے. ناظرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟ کیا ہم کوئی امتحان آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے. جی ہاں، ہمیں آزمایا جائے گا. اب اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے ہر مسلمان کو. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بہت پہلے ہمارے لیے اعلان فرما دیا کہ ہم تمہیں عنقریب آزمائیں گے. آئیے قرآن کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. جی ناظرین، سنا آپ نے قرآن پاک میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ کچھ ڈر سے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جان و مال اور پھل کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی طبیعت خراب ہوگی، کبھی کوئی اور آزمائش آئے گی، کبھی خوف کی کیفیت ہوگی، کبھی کسی وجہ سے پریشانی اور ڈپریشن ہوگا. یہ سب ہونا ہے. مگر آگے فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ صبر والوں کو. اب بتائیے ہم کہاں ہیں؟ صبر والے ہیں یا کمپلین والے ہیں، شکوے والے ہیں، شکایات والے ہیں؟ اللہ نے یہ کر دیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے یہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، مجھے سکھ ہی نہیں ہے، مجھ پر بڑی پریشانیاں ہیں. کیا معلوم یہ آزمائش ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آیا ہو. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب حدیث سنیے. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، اے میرے وہ ناظرین جو بیمار ہیں یا جن کے گھر میں بیمار ہیں، غور سے سنیے گا. بیماری پر شور مچانے سے، کمپلین کرنے سے بیماری تو نہیں جائے گی نا. ہر کسی کو بتانے سے علاج بھی نہیں ہو جائے گا. کیوں بتاتے ہیں سب کو؟ صبر کریں. اور اب ثواب سنیں. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے. There are two conditions. صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے. اب ثواب سنیے گا، اجر اور ریوارڈ سنیے گا. اللہ فرماتا تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اللہ اکبر. بیماری سے جب شفا ملتی ہے گناہ ختم، یعنی گویا پیوریفیکیشن کے لیے بیماری آئی. مگر ہائے ہماری بے صبری،
ہم دنیا بھر کو بتاتے ہیں سر میں بہت درد ہے، آج کل پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، یار میرا گلا خراب ہو گیا ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ذرا غور کیجئے نا، شاید بہت ساروں کے لیے نئی بات ہو کہ یار اس کو کیا حرج ہے بتانے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آزمائش ہے، صبر کیجئے۔ اور آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں، صبر کیجئے، نہ بتائیے۔ وہ شاعر نعت کا شعر بہت خوبصورت ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ دراصل یہ سب کو بتانا ہے نا، یہ ایک طرح کی کمپلین ہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، دیکھو میں پریشان ہوں۔ جب اللہ نے اچھے دن رکھے تھے ہم نے وہ سب کو بتایا، اس میں کتنا شکر کیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار مجھے سن رہا ہے تو آپ سارا سال تو صحت مند تھے نا، چند دنوں کے لیے بخار آیا ہے، چند دنوں کے لیے بیماری آئی ہے، رب عز و جل نے آپ کو اکثر دن صحت مند رکھا، وہ آپ نے کتنوں کو بتایا، اس پر کتنا شکر کیا۔ تھوڑی سی تکلیف آئی تو سب کو بتانا ہے۔ بات بڑی باریک ہے ناظرین، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑی صوفیہ تھیں، بڑی ولیہ تھیں۔ ایک بار ایک شخص کو دیکھا ماتھے پر سر پر پٹی باندھ کر جا رہا تھا، تو آپ نے کوسچن کیا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو اس نے کہا حضور سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ صحت کا نہیں بتاتے، بہت نفع ہوا ہے کاروبار میں وہ کسی کو نہیں بتاتے، یار آج تو کمال ہو گیا میرے پیسے ڈبل ہو گئے، نہیں بتاتے۔ گھر والوں کو تو ویسے ہی نہیں بتاتے کہ خرچہ بڑھ جائے گا، گھر والوں کو آ کر بتائیں کہ آج زبردست سیل ہوئی ہے، بڑا پروفٹ ہو گیا، تو پتہ ہے ان کی فہرست آ جائے گی۔ لیکن چھوٹا سا بھی لاس ہو جائے، ایون موبائل ٹوٹ جائے، موبائل خراب ہو جائے، چوری ہو جائے، پورے محلے کو بتانا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ پر آزمائش آئی ہے، آپ صبر کر لیتے تو ثواب تو مل جاتا نا۔ سب کو بتانے کے بعد، سارے شہر کو بتانے کے بعد لوگ کہتے ہیں جناب بس ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، یا اللہ تیری مہربانی، یہ تو نے مجھ پر آزمائش بھیجی ہے، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ یہ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی پاس تشریف لائے اور ایک کوسچن کیا کہ کیا تم مومن ہو؟ تو حضرت عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جی حضور ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ناظرین یہی سوال اگر میں آپ سے کر لوں، آپ سب کہیں گے ہم مومن ہیں، اچھا بتائیے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ٹپیکل کوسچن۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم جب فراخی ہوتی ہے نا، آسانی کے دن ہوتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، یعنی مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نوازا جائے تو شکر، اور آزمائش آئے تو صبر۔ اللہ کرے ہم صابرین میں شامل ہو جائیں۔ قرآن پاک کی وہ آیت تو شاید سبھی کو یاد ہوگی نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ مجھے بتائیے نا، میں سب کو بتاؤں کون مدد کرتا ہے آج کے دور میں، کون پرابلم سالو کر سکتا ہے، کون میری بیماری دور کر سکتا ہے، اور صبر کروں تو اللہ ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے جب رب کی رحمت ساتھ ہو گئی تو پھر تو پرابلم نہیں رہے گی نا۔ روزگار میں مسئلہ ہے، اللہ ساتھ ہے، وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ رزق دینے والا وہی ہے نا، دنیا والے تو رزق دینے والے نہیں ہیں۔ بیمار ہوں اللہ ساتھ ہوگا تو شفا دینے والا بھی وہی ہے، اسی نے کرم کر دینا ہے۔ In any problem, any calamity, if I have برکات from اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں آ گئیں، سب سالو ہو جائے گا۔ تو اس کا ساتھ چاہیے نا، اس کی رضا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سے یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا، یعنی ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سختی بھیجوں، یعنی کسی کو بیمار کوئی ہو جائے یا مال کا لاس ہو جائے یا بچوں میں کوئی پرابلم ہو جائے، نارملی یہ 3-4 جگہ پر انسان بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں کور ہو رہی ہیں اس حدیث میں۔ میں اپنے کسی بندے کی طرف اس کی جان یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سختی بھیجوں، اور پھر وہ صبر جمیل سے اس مصیبت کا استقبال کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ملنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ اکبر۔ مشکل آئی، صبر کر لیا، کسی کو نہ بتایا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے قیامت کے دن میزان یعنی اس کے اسکیل پر اعمال تولتے ہوئے حیا آئے گی۔ ارے یہ تو کمال ہو گیا نا
کہ اگر میں کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوا, میرے تھوڑے پیسوں کا لاس ہوا, یا بچوں میں کوئی بیماری آ گئی اور میں نے وہ صبر سے وقت گزار لیا, اور اللہ قیامت کے دن آسانی فرما دے, بخشش فرما دے, یہ تو کمال کا سودا ہے. مگر ہائے ہماری بے صبری, کاش صبر کا دامن تھام لیتے. اب اس حدیث قدسی میں صبر جمیل کا لفظ آیا ہے ناظرین. آئیے آج یہ ہم بہت کہتے ہیں, کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے, اللہ آپ کو صبر جمیل دے, صبر جمیل پر اجر عظیم دے. یہ کہا تو بہت جاتا ہے, مگر صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ چلیں آج اس کی تعریف بھی سن لیجئے. یہ صبر جمیل کسی جمیل بھائی کے صبر کی بات نہیں ہو رہی. صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق نہ کر سکے, ڈیفرنشیٹ نہ کر سکے, پتہ ہی نہ چلے کون مصیبت میں ہے, نہ چہرے سے پتہ چلے نہ عادتوں سے پتہ چلے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف و چہرہ بتا دیتا ہے, ہم نہیں کہتے, لوگ پوچھتے خیر تو ہے, آج بڑے ڈاؤن لگ رہے ہو, پریشان لگ رہے ہو, پھر بندہ بتاتا ہے یار یہ پرابلم ہے, چہرے سے بھی نہ پتہ چلے. اللہ ہے مشکل بات, لیکن یہ مزے والی بات ہے. اللہ پر ایسا بھروسہ, ایسا یقین, ایسا صبر ہو کہ اگر اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے تو بہتری کے لیے بھیجی ہوگی, میرے لیے آسانی ہوگی. اس میں ہر مصیبت کے بعد ناظرین آسانی ہے. تو بیماری آئے, پریشانی آئے, نقصان ہو جائے, صبر کیجیے, نہ بتائیے کسی کو, پھر دیکھیں اس کا ثواب کیسا ہے. اور بعض اوقات یہ درجات کی بلندی کے لیے بھی آتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ عز و جل اپنے جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے. ناظرین غور سے سنیے گا, یہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں صدقہ و خیرات بھی دیتا ہوں, میں پریشانیوں بھی رہتا ہوں, اور فلاں کو دیکھو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, روزی بھی حرام کماتا ہے اور خوشحال رہتا ہے. اللہ اکبر, یہ ایک ایسا وسوسہ ہے جس کا حل بہت ضروری ہے. اور یہ حدیث پاک, 2 حدیثیں سنا دوں گا, بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا تو اس پر مصیبتوں کی, آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, محبت بھی ہے اور آزمائشیں بھی ہیں. تو آگے خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا یہ ہے, مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو گناہ ہو گئے آزمائشیں بھیجوں, وہ صبر کرے, وہ غلطیاں معاف ہو جائیں, جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے, پھر میں اسے جنت میں داخل کر دوں. اللہ اکبر. اللہ کی بعض اوقات یہ محبت کا اظہار ہے کہ اگر مجھ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو میرے گناہ معاف کروانے آئی ہے. اور بعض لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے, وہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ناراض بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے تھوڑے بہت جو اچھے کام کیے ہیں اس کی جزا دنیا میں ہی دی جا رہی ہو اور آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. تو ایسے گناہوں پر دلیر لوگوں کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ یار میں گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا, حرام بھی کما رہا ہوں, پھر بھی میرے پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی. تو انہیں اور ڈر جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور دوسری روایت, ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے انبیاء پر. اب بتائیے, انبیاء سے بڑھ کر تو اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے نا, پھر کس پر آتی ہے حضور؟ اس کے بعد فرمایا جو اللہ سے جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کی دینداری کے لحاظ سے اتنی آزمائش آتی ہے. تو اگر کوئی نمازی مجھے سن رہے ہوں, علم دین حاصل کرنے والے, دین کا کام کرنے والے سن رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہو کہ یار میں پہلے جب اتنا اللہ کی راہ میں نہیں انوالو تھا تو اتنی مصیبتیں نہیں تھیں, اب پریشانیاں زیادہ ہیں, تو گھبرائیے نہیں. دینداری جتنی زیادہ ہوگی اتنی مشکلیں آئیں گی, مگر یہ گناہوں کا کفارہ ہیں, آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے. ایک اور حدیث پاک سن لیجئے اور تسلی ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ بندے کے لیے ایک مقام بارگاہ الہی میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچنا ہے, مقام بلند ہے, اعمال تھوڑے ہیں. تو فرمایا اللہ عز و جل اس پر آزمائش بھیجتا ہے, وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اب غور کیجئے, تھوڑا عرصہ پہلے جو ہم پر پریشانی, بیماری, قرض, کوئی بھی پرابلم آئی تھی, وہ تو درجات کی بلندی کے لیے آئی تھی, اور ہم نے بے صبری کر کے, سب کو بتا کر, اللہ کی بارگاہ میں بھی معاذ اللہ کمپلینس کر کے کہیں سارا ثواب ضائع تو نہیں کر دیا. سوچ لیجئے, صبر کیجئے, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ناظرین بات تھوڑی سی مشکل ہے, مگر اگر یہ زندگی میں شامل ہو گئی نا, صبر آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں لوگ بعض اوقات پرابلم آنے پر, مشکل آنے پر ایسے ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو اسلام سے بھی بندے کو خارج کر دیتے ہیں. کسی کے یہاں میت ہو جائے, جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے, تو اب گھر میں ایسے ایسے بعض اوقات الفاظ بولے جاتے ہیں,
اللہ کو ظالم کہا جاتا ہے، اللہ کو ناانصافی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے رب کی توہین کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں میت ہوئی واقعی پریشانی ہے، لیکن ایمان چلا جائے وہ تو اس سے بڑی پریشانی ہے نا۔ صبر کیجیے، اللہ کے فیصلوں پر یقین کیجیے، اطمینان کیجیے۔ انشاءاللہ جب صبر کریں گے اللہ نعم البدل عطا فرمائے گا اور بہترین عطا فرمائے گا، آپ کو سکون بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں شکر پر بات کریں گے کہ ایک تو مصیبت پر صبر کرنا ہے، اور جب نعمت ملے تو شکر کیسے کرنا ہے، شکر کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیکھیں گے۔ تو آج نیت کر لیجئے میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی کہ کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی پریشانی پر، ہمارے اسلاف جو ہے نا، ہمارے بزرگان دین کیسے مصیبت پر صبر کرتے تھے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کہیں جا رہی تھی، ٹھوکر لگی اور ناخن ٹوٹ گیا۔ اب بتائیں کسی کا ناخن اکھڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک طرح سے جان نکل جاتی ہے، مگر آپ مسکرانے لگی تو کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف تو ہو رہی ہے، مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا، وہ ثواب کے بارے میں سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، اس لیے مسکرا رہی ہوں۔ لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ۔ تکلیف پر بھی خوشی ہے کہ اب صبر کا ثواب ملنا ہے، مگر ہم ہیں کہ کمپلینز واویلا آج سے نہیں کریں گے۔ میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں، کسی بھی پرابلم میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے ضرور عرض کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تکلیف زیادہ ہے، پریشانی بڑھ گئی ہے، دنیا کو کیوں بتاتے ہیں؟ کون حل کر سکتا ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ دافع البلیات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے؟ شافی الامراض کون ہے؟ سب اللہ ہی تو ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں نا، آنسو بہانا ہے تو اس کے سامنے بہائیں، عرض کرنا ہے تو اس سے عرض کریں۔ جب اس نے کرم کی نگاہ کرنی ہے تو ساری مشکلیں حل بھی ہو جانی ہیں اور ڈھیروں ثواب بھی ملنا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بہار رمضان۔ نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ ناظرین، سیگمنٹ بہار رمضان میں انشاءاللہ آج روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس پر کچھ بات کریں گے، اور اس کی شرعی رولنگز جو ہیں، شرعی احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ کوئی بھول کے کھا لے، بھول کے پانی پی لے، یاد ہی نہ رہے روزہ دار تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سگریٹ وغیرہ جو لوگ پیتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا یہ خیال ہو کہ میرا حلق تک دھواں نہیں پہنچا۔ تو حقہ جو شیشہ وغیرہ پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، روزے کی حالت میں پئیں گے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہ میں پان چباتا رہوں گا اور اس کی پیک پھینکتا رہوں گا، تھوک اندر نہیں لے جاؤں گا، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح شکر وغیرہ کوئی ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے اور وہ منہ میں رکھی گئی اور اب بندہ تھوک نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دانتوں میں کوئی چیز نکلے تو اس کو پھینک دینا چاہیے، اس کو واپس نگلنا نہیں چاہیے۔ اچھا، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، بعض اوقات کئی لوگوں کے دانتوں سے خون نکلتا ہے تو، اور خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے دانتوں سے خون نکل رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوک پھینکتا رہے اور کلی وغیرہ کر لے، اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر لے، خون والا تھوک جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتارے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کلی کر رہے تھے بغیر کسی ارادے کے بھی، پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے وضو میں اور وہ دماغ تک چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اب وضو کرتے وقت احتیاط کرنی ہے، کلی کرتے وقت غرارہ نہیں کرنا، کیونکہ اب روزہ شروع ہو چکا ہے، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی بڑی احتیاط سے ناک میں پانی چڑھانا ہے تاکہ دماغ تک نہ پہنچ جائے، اتنا زور سے نہ کھینچیں کہ کہیں روزہ چلا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی کلی کر رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے میں روزہ دار ہوں، اور اب حلق سے نیچے پانی چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، دماغ تک تو پہنچ گیا مگر روزہ ہی یاد نہیں ہے، تو اب روزہ یاد نہیں ہے تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طرح سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں کسی نے کچھ کھا پی لیا، پانی پی لیا، یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا بارش کا قطرہ چلا گیا تو اب روزہ جاتا رہا، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح آنسو، کوئی رو رہا ہے اور اس کے آنسو منہ میں چلے گئے اور اس نے نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے، کسی کو پسینہ بہت آ رہا ہے، 1-2 قطرے منہ میں چلے گئے تو حرج نہیں ہے، لیکن پورا منہ ہی نمکین ہو گیا اور یا اس کی نمکینی محسوس ہوئی تو اب روزہ جاتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج یہ چند مسائل یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور باہر رمضان سیگمنٹ میں رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، مزید تراویح کے حوالے سے بھی سیکھنا ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے اسلام کی روشنی میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا